السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں جی؟ ماہ رمضان کی آمد ہے اور شاید کل پہلا روزہ ہوگا۔ تو پوری دنیا میں جو غیر مسلم ممالک ہیں، جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ ہر سال جب ماہ رمضان آتا ہے تو ڈھیر سارے مطلب کہ وہاں پہ سہولیات دی جاتی ہیں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ ابراڈ دنیا بھر سے باہر اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں گئے ہوتے ہیں، ان کے اعزاز میں اسپیشلی طور کے اوپر مطلب کہ ریلیف دیا جاتا ہے، ان کو ریٹس میں کمی کر دی جاتی ہے۔ میرے دوست ایک جو ہے وہ تھائی لینڈ میں ہوتے ہیں، رات کو میری ان سے بات ہو رہی تھی ذیشان شاہ صاحب سے، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ اب ماہ رمضان آ رہا ہے، جتنے بھی لوگ وہاں پہ جاب ہولڈر ہیں، اگر وہ کسی غیر مسلم کے پاس ہیں تو وہ ان دنوں میں خصوصی طور کے اوپر ان کو ریلیف دیتے ہیں، کام میں نرمی کر دیتے ہیں، اور وہ پورا مہینہ جو ہے نرمی اس لیے رکھتے ہیں کہ یار یہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ میں نے بات کی غیر مسلموں کی۔ پاکستان الحمدللہ ایک مسلم ملک ہے، اور کرۂ ارض کے اوپر واحد یہ ملک ہے کہ جو اسلامی جو ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا گیا تھا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ہمارے جو مطلب کہ رہن سہن کا طریقہ ہے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، نام لیوا ہے، اور ماہ رمضان کی سب سے زیادہ جو ہے رمضان ٹرانسمیشن بھی ہم ہمارے ٹی وی چینلز ہی کریں گے۔ دنیا بھر سے بھی ہمارا جو ہے وہ بڑا مطلب کہ علماء کرام کی کثیر تعداد بھی یہاں پائی جاتی ہے۔ لیکن کل سے ہونے کیا جا رہا ہے یہ بتاتا ہوں۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اور زیادہ تر تقریباً ہماری جو مارکیٹ ہے اس میں مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں انویسٹ کر دی جاتی ہے۔ کھجور جو ہے کل تک اس کا ریٹ میں حیران تھا کہ میں منڈی گیا، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے خانے وال منڈی سے کھجور کا ریٹ چیک کیا تو 400 روپے کلو 2 دن پہلے میں لے کے آیا ہوں، اور آج جب آپ لوگ پتہ کریں گے تو یہ 1000 روپے میں شاید نہ ملے، یا مطلب کہ دگنی تو نارمل کیس ہے۔ اسی طرح اگر فروٹ کی بات کی جائے تو یہی کنڈیشن فروٹس کی بھی ہوگی، اور وہ بھی ایک ہی دن کے اندر چھلانگیں لگا کے اپنی جو ہے وہ بلندیوں کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور وہ ڈبل ریٹ کر دیے جائیں گے ایک ہی دن میں۔ تو ہم لوگ مطلب کہ نام لیوا تو ضرور ہے۔ اس کے بعد یہ جو مہینہ ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ بھی اسی میں نکالی جاتی ہے، اور لوگ ڈھیر ساری خیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمارے علماء کرام بھی شاید سمجھانے سے قاصر ہیں، یا ہم لوگ بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہیں کہ یار دیکھیں، اعمال جو ہیں یہ بھی تو ضروری ہیں، اور یہ اگر آپ اعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ جو ہم مہنگائی کا ایک طوفان ان دنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، تو یار میرے خیال میں یہ روزہ رکھنے سے بھی افضل عبادت ہوگی۔ تو یار مہربانی کیا کریں، اس کو تھوڑا سا ہلکا لے لیا کریں، اور جس طرح روٹین میں چل رہی ہوتی ہے چیزیں وہ ایک ہی دن میں بڑھا دینا کیوں؟ ہاں عید کے اوپر چلیں ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ عید آ گئی ہے، ہر کسی نے اپنی شاپنگ کرنی ہے، خوشی کی وجہ سے آپ لوگ ان سے لے سکتے ہیں، لیکن اچانک سے ریٹ بڑھانا یہ اچھی کام نہیں ہے، اور یہ ہر سال ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ اور پچھلے سال تو کچھ دن بائیکاٹ بھی چلتا رہا فروٹ کا، اور لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اتنے پکے سچے مسلمان ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے صرف اپنے منافع کو دیکھنا ہے، اور ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم نے پیسہ ماہ رمضان میں کمانا ہے۔ پورے 11 مہینے ہوتے ہیں، آپ لوگ کماتے بھی ہیں، اور اسی روٹین سے جو ہے چلتا بھی رہتا ہے، لیکن اسی ایک مہینے کے لیے اگر آپ آسرا کر لیں اور اسی روٹین میں چلنے دیں تو یار لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ذرا سہولت ہو جائے گی میرے خیال میں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک میسیج تھا جو کہ ہر سال ماہ رمضان کے اوپر میں ریکارڈ بھی کرتا ہوں، اور ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس وے میں لیتے ہیں۔ لیکن بطور مسلمان ہم ایک اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، نہ کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ غیر مسلم ہمارا خیال رکھیں اور ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ نقصان کرنے پہ تلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں ہمیں ڈھیر ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔